الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ اس دل فریب آرام دہ اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور المناک ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے نا، وہ موت کا ہوتا ہے۔ موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ سورۃ القصص آیت نمبر 88 تھی۔ مرنے کے بعد چونکہ کوئی شخص واپس نہیں پلٹتا، تو اس لیے ٹھیک یہ بتانا کہ مرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ممکن نہیں ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں موت کی شدت اور سختی کا جو ذکر آیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے سارے مصائب اور آرام، سارے رنج و غم اور ساری تکلیفیں، مصیبتیں اس کو اکٹھی کر دی جائیں نا، تو موت کی تکلیف اور شدت ان سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی لے کر آ پہنچی۔ یہ آیت نمبر 19 تھی۔ یعنی یہاں پہ جو حق سے مراد ہے وہ عالم برزخ کے جو حقائق ہیں اور سچائیاں ہیں اس سے مراد ہے۔ وہ فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور عذاب ہے یا ثواب کا جو یقین ہو جاتا ہے۔ پھر موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ سورہ قیامہ آیت نمبر 26 سے لے کر 19 آیت۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پے در پے ایک کے بعد ایک تکلیفیں آتی ہیں، تب جان نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ یہ احمد کی روایت تھی۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی تھی نا، اس میں آپ کے اضطراب اور جو بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے، کبھی ہٹا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہو گئی تو آپ ہونے لگی تھی، تو آپ نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ زندگی کے آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے حواس موت کے وقت ٹھیک ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کر پاتے ہیں وہ۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب خود موت کے کنارے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں ان کی بات یاد دلائی۔ تو
تو حضرت عمر بن عاص نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے. بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں. میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ آسانی فرمائے ہمیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آروں کے چیرنے نے جو سا ہوتا ہے نا، آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک ہے، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہنڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ہون علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا. کیوں نہ ہم بھی اس دعا کو اپنا لیں، اللہم ہون علی الموت. اس دعا کو یاد کیجئے اور اپنی دعا میں شامل کر لیجئے. اللہ تعالی ہماری موت کی سختیاں بھی آسان فرمائے، آمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت بیان فرمائی ہے، جس کا آپ لوگ سن چکے ہوں گے. لیکچر میں سزا بیان کرتی ہیں کہ کس طرح ایک مومن کی موت کا وقت کیا ہوتا ہے تو اور کافر کی موت کا وقت کیا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ مومن کے وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، آ کر مومن آدمی کو سلام علیکم کہتے ہیں. ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے انہیں خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ سب ہم نے سن لیا کہ کس طرح مومن کی روح جو ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے اور فرشتے اس کو لے کر کفن پہناتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور پھر وہ روح آسمان کی طرف جاتی ہے. ہر آسمان کے ہر لیول میں اس کی استقبال ہوتی ہے، اسے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں. تو پھر جب واپس لوٹ آ جاتی ہے روح کو قبر میں، تو قبر میں جب سوال جب ہوتا ہے تو وہاں پہ جو آتے ہیں فرشتے ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ آنکھیں، ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں کیرے رنگ کی بڑی بڑی چمکدار، دانت جو ہے نا ان کے سینگ گائے کے سینگ جیسے بڑے بڑے ہوں گے اور آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے. تو اپنے دانتوں سے وہ زمین اکھیڑتے ہیں اور گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، اور ما دینک، تیرا دین کون سا ہے. تو مومن آدمی قبر کی تاریکی، تنہائی اور منکر نکیر کے انتہائی ڈراؤنے چہرے دیکھنے کے باوجود کسی قسم کا خوف اور گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا اور پورے اطمینان سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. بعض اہل ایمان کو سوال جواب کے وقت سورج غروب ہوتے دکھائی جاتا ہے، تو چنانچہ مومن آدمی فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، مجھے پہلے نماز اثر ادا کر لینے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. تو لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تو پھر وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. سوال جواب کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کو جہنم کے ایک طرف ایک سوراخ کر کے مومن کو دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بچا لیا ہے. پھر جنت کی طرف ایک سوراخ یا دروازہ کھولا جاتا ہے جس سے مومن آدمی جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. تو اس وقت مومن کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھایا جاتا ہے. اس کی خبر جو ہے وہ 70 ہاتھ یعنی حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند جیسی چاندنی سے منور کر دی جاتی ہے.
تو جنت کا خوشبو اور لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ جنت کا خوشبودار آرام دہ نرم و نازک بستر اسے مہیا کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، خوبصورت اور خوشبودار لباس پہنے ایک آدمی آتا ہے۔ مومن اسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے تیرے نیک اعمال ہوں اور آخرت کی زندگی میں تجھے آرام اور انعام کی بشارت دیتا ہوں۔ تب مومن آدمی دعا کرتا ہے، اے میرے رب، قیامت جلد قائم فرمانا کہ میں اپنے اہل و عیال سے جلدی مل سکوں۔ بعض احادیثوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن آدمی کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نیک انجام سے آگاہ کر سکوں۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں اچھا اب تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، یعنی کیا مطلب ہے کہ واپس جانا تو ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مومن آدمی سو جاتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس کی خبر سے اٹھائیں گے۔ یہاں سے سفر آخرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اسی طرح جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے ٹاٹ کے بدبودار کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور آتے ہی اسے اے خبیث روح، اے مغضوب روح کے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں۔ اور آگے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس کی روح تکلیف سے نکلتی ہے، اور پھر آسمان میں بھی جب وہ جاتا ہے تو اسے کہیں اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا، سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، پھر واپس اس کے بدن میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور پھر قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا وقت ہوتا ہے۔ تو قبر میں جب منکر نکیر کافر کے پاس آتے ہیں تو وہ سخت خوف زدہ اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ منکر اور نکیر پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں تو کافر جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ منافق آدمی کہتا ہے میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے سنا بس وہی میں بھی کہتا ہوں۔ منافق کے اس جواب کے بعد جنت کی طرف دروازہ کھول کر اسے جنت کے نعمتوں کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جنت جس سے اللہ نے تمہیں تمہارے نفاق کی وجہ سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے جہنم میں اس کی قیام گاہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو۔ اندھے اور بہرے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرز اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پھر کافر پر 99 اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ 99 اژدھے سام جو ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خبر کا اژدھا اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دیں تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے۔ ان عذابوں کے ساتھ ایک اور عذاب بھی کافر کو دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبر کی دیواریں بار بار کافر کو شکنجے کی طرح اپنے درمیان جکڑتی رہتی ہیں۔ ہر بار اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھس جاتی ہیں۔ یہ سارے عذاب اس کو قیامت تک ملتے رہیں گے۔ قبر میں کافر کے پاس ایک انتہائی بدصورت، بدبودار اور ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے۔ جب کافر پوچھتا ہے تو کون ہے تو کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں اور تجھے برے اعمال کی خبر دینے آیا ہوں۔ کافر خوفزدہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ یوں کافر موت کے لمحے سے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے اور قیامت قائم ہونے تک مسلسل ان سارے عذابوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سوال و جواب کے بعد مومن آدمی کی روح کو علیین میں ٹھہرایا جاتا ہے
جبکہ کفار اور منافقین اور مشرکین کی جو ارواح ہیں ان کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے علیین کتاب کا نام بھی ہے جس میں اہل ایمان کے نام درج کیے جاتے ہیں، اور یہ جگہ کا نام بھی ہے، تو جہاں اہل ایمان کی ارواح قیامت تک قیام کریں گی۔ اس طرح سجین کتاب کا نام بھی ہے جس میں کفار اور مشرکین کے نام لکھے جاتے ہیں، اور سجین جگہ کا نام بھی ہے جہاں کفار اور مشرکین کی ارواح قیامت تک قید کی جاتی ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ہے خبر کی وہ کٹھن گھاٹی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی خبر کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنہ خبر سے پناہ مانگنے کی دعا اس طرح سکھائی جس طرح قرآن پاک کی آیات سکھاتے تھے۔ یہ نسائی کی حدیث تھی۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبردار فرمایا کہ تم لوگ خبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ زار و خطار ہونے لگے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خبر کی یاد آنے پر اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ خبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس سے نجات پالی اس کے لیے اگلی منازل بھی آسان ہوں گی، اور جسے اس منزل میں نجات نہ ملی اس کے لیے اگلی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ جاتی تھی، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ طویل سفر اور قلیل زاد سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں، یعنی اب یہاں سے سفر بہت لمبا ہے اور میرے ساتھ جو سفر کا سامان ہے وہ بہت ہی کم ہے، تو میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے معلوم نہیں میری منزل کون سی ہے۔ تو یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب موت اور خبر کا خوف کس قدر طاری ہوا، اس کا اندازہ ان کی مناجات کے اس ایک شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ خبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوفزدہ رہتے تھے، آج ہم اتنے ہی اس سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے بھی کبھی قبر کا خیال نہیں آتا۔ ہمارے اس غفلت پر قرآن مجید کا یہ تبصرہ کس قدر ثابت ہو رہا ہے، سنیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں خبر کی کٹھن گھاٹی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جزاک اللہ خیرا کثیرا آپ سب لوگوں کا سننا، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔